بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اننت ناگ نیوز کے اس خبر نامے میں تمام ناظرین کا خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان محمد یونس کھٹانہ۔ روزانہ کی خبریں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیے۔ تو آئے نظر ڈالتے ہیں ملک، دنیا اور خاص کر جموں و کشمیر کی اہم اور بڑی خبروں پر۔ موسمیاتی مرکز سری نگر نے جمعرات کو جموں و کشمیر میں 19 اپریل تک وقفے سے ہلکی بارشیں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کے ساتھ عام طور پر ابر آلود حالت کی پیشگوئی کی ہے اور الگ تھلگ مقامات پر تیز ہوائیں اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 17 سے 19 اپریل تک موسم عام طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ کئی مقامات پر ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارشوں کا امکان ہے، خاص طور پر صبح اور شام کے وقت میں۔ اور مزید کہا کہ 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں اور اس سے عصر کے دوران چند مقامات پر ژالہ باری کے امکان سے بھی خبردار کیا۔ کالج کے طلبہ کے ایک گروپ کے لیے خوشی اور ہنسی کے دن کے طور پر شروع ہونے والے جمعرات کو دھمپور میں ایک دل دہلا دینے والے سانحے میں بدل گیا، جب ایک نوجوان طالب علم پکنک کے سفر کے دوران چلتی بس سے گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بتایا کہ انجلی چودھری پتنی ٹاپ کے خوبصورت پہاڑی مقام کی طرف جانے والے گروپ کا حصہ تھی۔ جوش اور جوانی کی توانائی سے بھرے ماحول نے اس وقت تباہ کن موڑ لے آیا جب انجلی غلطی سے ادھمپور شہر کے قریب بس سے گر گئی۔ اسے گرنے کے دوران سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ فوری توجہ کے باوجود زخم مہلک ثابت ہوئے، وعدہ اور خوابوں سے بھرے ایک جوانی زندگی کو مختصر کر دیا۔ ہمیں اس افسوسناک موت کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا۔ اننت ناگ نیوز کی پوری ٹیم غمزدہ خاندان، دوستوں اور کالجوں کی پوری برادری کے ساتھ دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ادھر ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ کی طرف سے نشے مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت شروع کی گئی 100 روزہ مہم کے ایک حصے کے طور پر ڈاک بنگلہ خانہ بل میں مساجدوں کے اماموں اور ممتاز مذہبی عالموں کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کا مقصد منشیات کے خلاف جنگ کو تیز کرنے کے لیے ان کا تعاون حاصل کرنا تھا۔ اس میں متعلقہ حکام، مذہبی عالموں اور مساجدوں کے اماموں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی سی نے منشیات کے استعمال کو ایک سنگین سماجی برائی قرار دیا جو مسلسل گھروں میں داخل ہو کر معاشرے کے اخلاقی اور سماجی تانے بانے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کشمیر نے جمعرات کو ایک بڑے دہشت گردانہ سازش کیس میں چارج شیٹ داخل کی ہے، جس میں ایک خفیہ نیٹ ورک ڈاکٹرز ماڈیول شامل ہے۔ سری نگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں درج ایف کے سلسلے میں 10 ملزموں کو نامزد کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ 19 اکتوبر 2025 کو پیش آیا اس واقعے سے متعلق ہے جو نوگام کے علاقے میں ممنوع تنظیم جیش محمد کے نام پر اشتعال انگیز اور دھمکیاں آمیز پوسٹر منظر عام پر آئے تھے۔ تفتیش کاروں کے مطابق پوسٹرز کا مقصد شہریوں میں خوف پیدا کرنا، امن و امان کو درہم برہم کرنا اور ہندوستان کے خود مختار کی علاقائی سلامتی کو چیلنج کرنا تھا۔ ادھر جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے راسی پورہ میں جمعرات کے روز زیر تعمیر کولڈ اسٹوریج یونٹ کی ٹرس شدید ہواؤں کے باعث گر گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جہاں بحق ہو گیا جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ بتا دیں کہ تیز ہواؤں کے باعث زیر تعمیر کولڈ اسٹوریج یونٹ کی شناخت گر گئی، جس سے کم از کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمام زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک زخمی زخموں کی تاب لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ سوشل میڈیا پر افواہوں کی گردش کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں سوپور پولیس نے عوامی امن و امان کو خراب کرنے کے ارادے سے گمراہ کن معلومات پھیلانے اور پرانے ویڈیوز کو حالیہ واقعات کے طور پر پیش کرنے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ادھر اننت ناگ میں پولیس نے کئی مقامات پر رات کی کارروائیاں کی اور غیر قانونی کارکنائی میں ملوث کئی گاڑیوں کو ضبط کیا۔ بتا دیں کہ درمیانی رات کے دوران پولیس اسٹیشن ڈورو کی ایک ٹیم نے ایک جے سی بی اور 5 ٹریکٹر کو ضبط کیا جو مبینہ طور معدنیات کی غیر قانونی نکالنے اور نقل و حمل میں مصروف تھے۔ گاڑیوں کو تحویل میں لے کر قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایک الگ کارروائی میں پولیس پوسٹ دیالگام نے دیالگام کے ایک نالے میں چھاپہ مار اور معدنیات کی غیر قانونی نکالنے میں ملوث ایک جے سی بی اور 2 ٹریکٹروں کو ضبط کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تمام ضبط شدہ گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔
जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मंशियात के खिलाफ मुहिम वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के नशे मुक्त भारत के ख्वाब के आइन के मुताबिक ही चल रही है। उन्होंने आवाम खासकर नौजवानों को मंशियात से बचने और मंशियात मुखालिफ मुहिम में शरीक होकर एक तनाज़ुरात और मंशियात से पाक माशरे की तकमील को यकीनी बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करने की अहमियत पर भी जोर दिया। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के कुलपुरा इलाके में जुमेरात को एक 24 साल नौजवान परस्तर हालत में मुर्दा पाया गया। मरने वाले की शनाख्त मनीर रशीद भट्ट वलद अब्दुल रशीद भट्ट सैकने कुलगाम के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि ये शख्स अपनी रिहाइश गाह पर नामालूम हालत में मुर्दा पाया गया। बादसन लाश को तिब्बी कानूनी कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मौत की वजह जानने के लिए मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू व कश्मीर में आला तालीम के शोबे में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू व कश्मीर यूनिवर्सिटी बिल 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद खिते में पहली बार निजी यूनिवर्सिटी के क़याम की राह हमवार हो गई है। ये बिल 4 अप्रैल को बजट इजलास के आखिरी दिन में मंजूर की गई थी। अब हुकूमत निजी यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कायदे व सबूत तैयार करेगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी का अमल शुरू होगा। मरकजी वजीर अर्जुन राम और अमित शाह ने जुमेरात के रोज लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए, जिनका मकसद खवातीनों के लिए रिजर्वेशन कानून में तरमीम और हदबंदी कमीशन का क़याम है। अपोजिशन जमातों ने इन मौजूदा कवानीन को गैर आइनी करार देते हुए सख्त एहतजाज किया। कांग्रेस के रहनुमा के.सी. वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि जब खवातीन रिजर्वेशन बिल पहले ही पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका था तो इसमें मौजूदा तब्दीलियां उसी वक्त क्यों नहीं शामिल की गई। उन्होंने कहा कि ये बिल आइन की मनाफी है।